اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ جیسے ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی کھجور کے درخت کی کہ جو پاک بات سے پاک کلمے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی۔ پاک کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ جس دل میں وہ جتنا زیادہ گھر کرے گا، جتنا زیادہ پکا ہوگا، اتنی ہی وہ اس کھجور کے درخت کی جڑ کی مانند ہے کہ جو جڑ پکی ہوتی ہے، اسی طرح جو پکا ہوگا اس کے بعد اس کا کردار، اس کا عقیدہ جو ہے وہ ہوگا اور پھر اس کا عمل ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو بھی جو ہے وہ اوپر لے کے چڑھے گا۔ اور جو اسی طرح بات کی گئی خبیث کلمے کی، خبیث کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ نفاق کا ہوتا ہے، باطل کلمہ ہوتا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی، اور کلمہ طیبہ پاک کلمہ صرف ایک ہوتا ہے جبکہ خبیث کلمات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی کلمہ جو جتنا اندر ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ اوپر لے کے جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک کلمات کو جو ہے وہ ثابت رکھتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اس کو عزتوں سے نوازتا ہے، اس دنیا میں بھی اس کے اعمال کا صلہ اس کو اچھا دیتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی جس وقت قبر میں اٹھایا جائے گا اس وقت بھی وہ کلمہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا۔ جس وقت پوچھا جائے گا من ربوں کا، من رسولوں کا، من دینوں کا، تو اس وقت جیسے ایک بزرگ تھے جس وقت گئے وہاں پہ پوچھا گیا سب سے پہلے من ربوں کا، من رسولوں کا، من دینوں کا، انہوں نے اپنی سفید داڑھی کو ہاتھ لگایا، 80 سال سے یہی پڑھاتا آ رہا ہوں میں۔ تو یہ ہے وہ ثابت قدمی کہ یہاں دلوں میں بیٹھا ہوا ہوگا تو وہاں پہ بھی دل میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ اگر یہاں پہ ہمارے دلوں میں کلمہ نہیں بیٹھا ہوا، یہاں پہ بھی بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ مراد صرف زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کے اوپر پورا عمل کرنا کہ جو کہا ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گواہی دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور پھر مطلب اس کا یہ ہے کہ جب کوئی الہ نہیں تو پھر میرا الہ صرف وہی ہے جو وہ کہے گا، جس راستے پہ چلائے گا، جس چیز کو حرام ٹھہرائے گا اس کو حرام جانوں گا، جس کو حلال ٹھہرائے گا حلال جانوں گا، جو میرے لیے راستہ متعین کرے گا میں اسی راستے پہ چلوں گا۔ یہ ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو پھر نفاق کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ پھر ہم نے زبان سے تو پڑھ لیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ بات دل میں نہیں ہے، نگاہ میں نہیں ہے، تو پھر زبان سے کہہ دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان چیزوں کی مثال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سمجھائی ہے یہاں پہ۔ عالم، آ حرف استفہام ہے، لام نافیہ کا صیغہ ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے اور ماضی میں ترجمہ کرتا ہے۔ علم تارا، تا مضارع کی علامت، راہ دیکھنا، علم تارا کیا نہیں دیکھا تو نے؟ کیفا کیسے؟ ضربہ، ضرب اللہ بیان کرنا، اسی سے ہم کہتے ہیں ضرب المثل۔ اگزامپل جب ہم دیتے ہیں کسی چیز کی، ضرب المثل مثال بیان کرنا۔ علم تارا کیفا ضرب اللہ، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ کیسی مثال بیان کی اللہ نے؟ کلماتن طیباتن، پاک کلمے کی، پاک کلمے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مثال سمجھانے کے لیے بیان کی؟ کا شجراتن، اب کاف آ جائے، کاف کیا ہوتا ہے؟ حرف تشبیہ ہوتا ہے، کی مانت جیسا کہ، طیباتن، شجر کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو، طیباتن پاکیزہ، پاک درخت کی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کلمے کی مثال کیسے دی؟ جیسا کہ ایک پاک درخت، اصلھا، اصل کس کو کہتے ہیں؟ جڑ، بنیاد۔ جیسے آدم علیہ السلام جڑ ہیں، اور کلمہ توحید کی جڑ بھی جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے آنورڈ ہے۔ اصلھا، جڑ اس کی جس کی جڑ ہو ثابتن، پکی، مضبوط۔ افرعھا، فرع کس کو کہتے ہیں؟ شاخ، ہا ضمیر لگی،
اور شاخیں اس کی فی السماء آسمان کی طرف۔ کیا نہیں دیکھا تو نے اللہ نے پاک کلمے کی مثال کیسے، جیسے ایک پاک درخت جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان کی طرف گئی ہیں۔ توتی وہ دیتا ہے، اوکلہا، اوکلا کس کو کہتے ہیں؟ پھل، وہ دیتا ہے پھل اپنا، کل ہینن، ہینن کہتے ہیں مدت کو، یہ مدت 2 ماہ کنسیڈر کی گئی ہے بعض جگہ پہ، یعنی کہ کہی گئی ہے 6 ماہ بھی، سال بھی کہی گئی ہے، کہ ہر مدت میں وہ اپنا پھل ہر مدت میں دیتا رہتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اپنے پروردگار کے حکم کے ساتھ۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور بیان کرتا ہے اللہ، الْأَمْثَالَ، مثالیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یتذکرون، ذکرون کس سے لفظ؟ ذکرون سے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصیحت پکڑ لینا، یاد رکھ لینا، تاکہ لوگ یاد رکھیں، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ دیکھیں جب بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اگزامپل کوٹ کی جاتی ہے کہ فلاں نے یہ کیا اس کا رزلٹ یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا تو اس کا رزلٹ یہ ہوا، یا اس کی مانند یہ چیز اس طرح کی مانند ہے۔ تو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یضرب اللہ الامثال، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، یاد رکھیں۔ ومثل، اور مثال، کلمات خبیثۃ، خبیث کلمے کی، ناپاک کلمے کی، کا شجراتی، اس درخت کی مانند، خبیثۃ نجتثت، یہ اجتثاۃ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ لینا، یا تا جو ہے وہ غائب مونس کی علامت لگی ہے، اس درخت کی، خبیث درخت کی مانند ہے جس کی جڑ کو من فوق الارض، اکھاڑ لیا گیا ہو زمین سے، یعنی کہ وہ جس کی جڑ کوئی نہیں ہوتی، ایک ہوا کا جھونکا بھی آتا تو اس کو جو ہے وہ کھینچ کے لے چلا جاتا ہے، ایک پانی چلتا ہے، لہر چلتی ہے، وہ اڑا کے لے جاتی ہے، آپ ہاتھ پکڑیں آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ آ جاتا ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی، اکھاڑ لے، اس خبیث درخت کی مانند ہے، برے کلمے کی مثال، جس کو زمین کے اوپر اکھاڑ لیا گیا ہو، ما لہا من قرار، نہیں ہے لیے اس کے من قرار، کیا ہوتا ہے؟ ٹھہراؤ، کہ یہ درخت جو ہے اس کا کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، زمین میں اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، جب جو ہوا چلتی ہے وہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ باطل سے لی گئی ہے۔ یثبت اللہ، وہ ثابت رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے اللہ، الذین، ان لوگوں کا، آمنو، جو ایمان لائے، بالقول الثابت، جو لوگ ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو ثابت رکھتا ہے، ان کی جو باتیں ہیں جو ان کو ثابت رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَيُذِلُّ، ذلو کس سے ہے؟ ذلہ کا معنی کہتا ہے گمراہ ہونا، بے راہ ہو جانا، وَيُذِلُّ اللَّهُ، اور وہ گمراہ کرتا ہے اللہ، بے راہ کرتا ہے اللہ، الظالمین، ظلم کرنے والوں کو۔ ظلم ہوتا کیا ہے ویسے؟ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے جو ہے وہ ہٹا دینا، کسی کے حق کو جو ہے وہ اس کی جگہ سے ہٹا دینا، جو چیز اصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات اصل ہیں، اللہ کا حکم اصل ہے، اس کو ہٹا کے کسی اور طرف کسی کا حق مار لینا، یہ ظلم۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ الظالمین، ظالموں کو۔ وَيَفْعَلُ، فعلا کیا ہوتا ہے؟ فعل کرنا، کام کرنا، اور وہ کرتا ہے اللہ ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبۃ، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسی مثال بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی، پاک کلمے کی، کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاک درخت کی، اصلھا ثابت، جس کی اصل، جس کی جڑ مضبوط ہے، فروعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہیں، وہ پھل دیتا ہے اپنا ہر مدت میں اپنے رب کے حکم سے۔ اور اس طرح اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، تاکہ لوگ یاد رکھیں اس کو۔ اور خبیث کلمے کی مثال خبیث درخت جیسی ہے جس کو زمین سے اکھاڑ لیا گیا ہو، اکھاڑ لیا جائے، ما لہا، اور اس کا ما لہا من قرار، اور اس کے لیے کوئی ثابت قدمی نہیں ہے، کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔
युसब्बितु अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, कायम रखता है अल्लाह उन लोगों की बातें बिलकौल साबित, जिनके कौल साबित होते हैं, फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में भी, व फिल आखिरा, और आखिरत में भी, व युज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीना, और गुमराह करता है अल्लाह जालिमों को, व यफ़अलुल्लाहु मा यशा, और जिसको चाहता है वो जो चाहता है वो करता है। मिसाल दी गई इन दो दरख्तों से, इन दो दरख्तों को आप ले लीजिए और इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए अच्छी बात के ऊपर। एक खजूर का दरख्त है, खजूर का दरख्त हमेशा बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होता है, उसकी जड़ ज़मीन में खासी गहराइयों तक जो है वो फैली हुई होती है, इसकी शाखें भी हमेशा ऊपर की तरफ होती हैं और इसको फल लगता है, ये हमेशा खड़ा रहता है। मुराद ले लीजिए ये इंसान के लिए, ये उसके अंदर जो उसने कलमा जो है वो अपने दिल की गहराई में बिठा लिया है। जब उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर ही मीन इट, ये नहीं कि सिर्फ ज़बान से कह दिया और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर अमल करना। अगर कलमा पढ़ लिया, हम मुसलमानों के रजिस्टर में तो अपना नाम लिखवाने में कामयाब हो गए, लेकिन क्या हमने उस कलमे की लाज रखी? क्या हमने जो अल्लाह तबारक व तआला ने ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मैंने कहा कि अल्लाह तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, तो फिर दुनियावी जो है वो अल्लाह ने जो रास्ते मेरे लिए मुतय्यन कर दिए, जो अल्लाह ने मेरे लिए ये सीधी एक सिरात मुस्तकीम दे दी, फिर क्या मेरे लिए मुमकिन है कि मैं इससे कहीं से हट जाऊं? अगर मैं हट जाऊंगा तो इसका मतलब है उस कलमे की लाज नहीं रखी, मेरे अंदर वो जड़ उसकी नहीं पनप सकी, वो मजबूत नहीं हो सका। तो खजूर की मानद जिसकी जड़ पनपी है, जो दिल से पढ़ लेता है और फिर उसका अकीदा और उसका अमल जो है वो उसके मुताबिक हो जाता है, उसकी मिसाल दी है कि फिर इसका तना ये ऊपर की तरफ होता है ताकि ना कोई आलूदगी आए, ना कोई मट्टी आए, कुछ नहीं, इसका फल ऊपर जाके आसमानों पे लगता है। तो जो कलमा हम दिल से पढ़ते हैं, दिल में होता है, उस पर अमल करते हैं, उसके फिर अमाल भी जो है वो ऊपर चढ़ते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के, जैसे फरमाया गया, जिस शख्स ने जो है वो, जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिसाल बयान की तो लोगों से पूछा कि पाक दरख्त से मुराद क्या है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते मेरे जी में आई कि मैं कह दूं खजूर का दरख्त है, लेकिन चुप रहे, इसलिए कि वहाँ पे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे और बड़े सहाबा थे। तो मैं उस वक्त बच्चा था तो मैं चुप रहा। तो उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे मुराद खजूर का दरख्त है। तो जब मजलिस ख़त्म हुई तो अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपने अब्बा जान से कहा कि मैं कहने लगा था दरख्त, खजूर का दरख्त, तो कहते कि अगर तू कह देता तो इससे अच्छी ज़्यादा खुशी मुझे और कहीं ना मिलती, क्योंकि वो वही कि खजूर का दरख्त है, वो खजूर का दरख्त जो पाक दरख्त जिसकी टहनियाँ जो है, जड़ें जो है वो ज़मीन में प्रविष्ट होती हैं और बुलंद होती हैं, उसका तना होता है और उसके फल जो है वो ऊपर लगे होते हैं और ऊपर उसकी शाखें होती हैं। इससे मिसाल दी गई कि कलमा इस दरख्त की मानद है, अगर तुम देखना चाहो। ये क्यों मिसाल दी गई? दाएं में खजूर के दरख्त थे। किसी को कुछ चीज़ समझानी हो तो सामने की मिसालें ही बयान की जाती हैं, वो मिसालें नहीं बयान की जाती जिनको देखा नहीं गया हुआ हो। तो इसी तरह मिसाल दी गई कि जिसके अंदर कलमा है, वो अंदर कलमा जैसे ही वो पढ़ता है, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह, ये कलमात जो है वो आसमानों की तरफ चढ़ते हैं और आसमानों के ऊपर इनके अमल जो है वो पाए जाते हैं। जिस तरह इसके फल ऊपर लगते हैं, इस तरह ये तमाम अमाल, जो भी अमाल सही अकीदे और सही उसके से किए जाएं, अगर वो दिल के अंदर बैठे हुए होंगे तो फिर ऊपर चले जाएंगे और ऊपर अल्लाह की तरफ से उसका जो है वो अजर, इसका फल वहाँ से मिलेगा हमें। उसकी जड़ भी पक्की है, उसकी शाखें भी आसमान में हैं। तूती उकुलहा फी कुल्लि हीन बिइज़्नि रब्बिहा, और वो हर वक्त फल देता है। अल्लाह तबारक व तआला तो हर वक्त जिस वक्त भी कलमा ज़हन से मुंह से निकला नहीं, उसके हाँ पहुँचा नहीं। जिस वक्त भी दिल से जिक्र करते रहें आप, जो इस्तग़फ़ार करते हैं, जो जिक्र करते हैं, अफजल ज़िक्र भी तो क्या कहा गया? ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया। तो जितना भी जिक्र है, जो भी कहोगे, ये हर वक्त जो है वो नेकियां इससे समेटते रहोगे। इसके लिए कोई ममानत नहीं है। हाँ, दो जगह पे ममानत है, एक बैतुल खला में जाते हुए और दूसरा बीवी के पास जाते हुए। उन हालात के अलावा उसमें भी पहले कलमात पढ़ के सुन्नत के मुताबिक जो है वो सारी चीज़ें, बाकी हर चीज़ जो है वो हर वक्त वो फल देता है। जैसा खजूर का जो है वो फल सारा साल लगता रहता है या एक मुद्दत में लगता रहता है, ना उसमें कभी पतझड़ आती है, ना उसके पत्ते गिरते हैं, ना उसको ख़ज़ां आती है। तो इसी तरह जो पाक कलमात होते हैं उनको भी कभी ख़ज़ां नहीं आती, वो हमेशा अल्लाह के यहाँ कबूल पाए जाते हैं। वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल, और ये मिसालें क्यों बयान की जाती हैं? यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, इसलिए कि लोग इससे नसीहत पकड़ लें।
لوگ اس سے سمجھ جائیں، سمجھ کے اپنی زندگی جو مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو فرمائی ہے اس مہلت کا فائدہ اٹھا لیں۔ اگر مہلت کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ تمہاری کسی عبادت سے، تمہاری کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تو تمہیں بچانا چاہتا ہے، اللہ تو تمہارے گناہ تم سے جھاڑنا چاہتا ہے، وہ تمہیں معاف فرمانا چاہتا ہے۔ اس معاف فرمانے کے لیے اس لیے وہ تمہیں جو ہے وہ سمجھا رہا ہے، بار بار جو ہے وہ ہمیں سمجھا رہا ہے، مختلف مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے۔ یہاں پہ اچھی مثال بتائے گی وَمَثَلُ الْكَلِمَاتِ الْخَبِيثَةِ۔ اب دیکھیں بات اگلے کی گئی خبیث کلمے کی، جس طرح اگر پڑھ لیا، نفاق ہے دل میں، اللہ کی بات ماننی نہیں ہے، سر کہیں اور کے آگے جا کے جھکانا ہے۔ اصل تو جو لا الہ الا اللہ ہے، پھر اور لا الہ الا اللہ کا عقیدہ کہاں سے آئے گا؟ وہ آئے گا صرف قرآن اور سنہ کے ساتھ۔ قرآن اور سنہ کو چھوڑ کے اگر ہم وہ چیزیں پکڑتے ہیں، اس کی مثال جو ہے وہ خبیث کلمات کی دی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کتنے یہاں پہ ہمارے دائیں بائیں لوگ آپ کو نظر آئیں گے کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، امانت میں خیانت نہیں چھوڑتے، ملاوٹ نہیں چھوڑتے، وعدہ کرتے ہیں تو توڑ دیتے ہیں، زانی ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، لوگوں کے حق مارتے ہیں، اور پھر اللہ کے علاوہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سچا ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں جو ہے وہ نیک اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، پھر جو ہے وہ کچھ اپنے ہاتھ سے دے دلا کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا معاملہ بھی طے ہو جائے گا۔ لیکن اس کی مثال ایسے ہی دی گئی ہے کہ جیسے بات اللہ کا کلمہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے ایک ہی رہا ہے، توحید کا کلمہ ایک ہی رہا ہے، باطل کے کتنے کلمات آئے، کبھی فرعون کی شکل میں آیا، کبھی نمرود کی شکل میں آیا، کبھی جو ہے وہ کسی دوسرے کی شکل میں آیا، کبھی ابو جہل کی شکل میں سامنے آ گیا، ابو لہب آ گیا سامنے، کتنے جو ہے وہ کلمات ڈیفرنٹ آئے، کتنے ڈیفرنٹ جو ہے وہ دوسرے مذاہب بنے جن کا اللہ کے جیسے ہندو ہے، سکھ ہے، پارسی ہے، فلاں ہے، لیکن وہ سارے کے سارے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مٹتے چلے گئے۔ لیکن قائم کیا ہے؟ قائم صرف آج بھی جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج تک جو ہے وہ چلا رہا۔ باقی جتنے کلمے تھے ان کی مثال جو ہے وہ اس خبیث درخت سے دی گئی، اس خبیث درخت سے جس کا نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ جس کی جڑ ہے، جیسے تمے کا، شرائن کا یا حنظل کا درخت اس کو کہا گیا ہے کہ ایک تو وہ کڑوا ہوتا ہے، کانٹے ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہوا آتی ہے وہ اکھڑ کے چلا جاتا ہے، اس کے اوپر اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی نیچے، اور اوپر اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کلمات کی کہ وہ آتے ہیں وقت کے جھونکے کے ساتھ، وقت کے دھارے کے ساتھ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ کلمہ جو باقی رہتا ہے، جس کی اصل مضبوط ہے، جس کی جڑ پکی ہے اور جس کا تنا مضبوط ہے، وہ اپنے عقیدے، اپنے عمل کے حساب سے جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور پھر اس کا پھل جو ہے وہ ہمیشہ اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ جو وہ درخت ہے، وہ درخت جو ہے وہ نہ کسی کو پھل دیتا ہے، نہ اس کی جڑ ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یثبت اللہ الذین، اب اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کی باتوں کو جو نیک کلمات ہیں، ان کلمات کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت رکھتا ہے۔ جس کی جڑ اس کے دل کے اندر وہ کلمہ گھر کر گیا، اندر بیٹھ گیا لا الہ الا اللہ، اس نے ہر لفظ بولنے سے پہلے سوچا کہ کیا اس میں میری اللہ کی رضا ہے کہ نہیں ہے، اس نے ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچا کیا اللہ نے اس کا اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے، تو پھر اللہ بھی ان کو جو ہے وہ ٹکراتا نہیں۔ کیا کہ یثبت اللہ، کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتیں بخشتا ہے، اور آگے بھی فرمایا گیا اس کے بارے میں مختلف کتنی ساری حدیثیں، انس بن مالک سے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس طرح مختلف صحابہ سے کتنی اس کی روایت ہیں کہ جس وقت انسان جو ہے اس کی روح لے جائی جاتی ہے، قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے پاس دو منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب کرنے والے آتے ہیں، اور سوال جواب کرنے والے آ کے پہلے پوچھتے ہیں من ربو کا، ہمارا پروردگار کون ہے۔ اب جس کے دل میں تو وہ بیٹھا ہوا ہوگا، جس نے دل سے اس کو سمجھا ہوگا، اس پہ عمل کیا ہوگا ساری عمر، وہ اس کو کہے گا من ربو کا، اللہ وحدہ لا شریک لہ، من رسولوں کا، کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دینوں کا، اسلام دین کا۔ تو وہ تو جس کے دل میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ اب جس کے دل میں بیٹھا نہیں ہوگا، اس وقت وہ کیا کہے گا؟ نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، رب کے بارے میں نے سن رکھا تھا، نبی کون ہے سن رکھا تھا، تیرا دین کیا ہے، اس وقت تو وہ کہے گا جو غلط ملت لوگوں نے پٹیاں مجھے پڑھا دی، اسی راستے پہ میں چلتا رہا، اور اس راستے پہ چلتا رہا، پھر جو نیک کلمات ہوگا، جو بتانے والا ہوگا، جو اللہ کی گواہی دے گا، رسول کی گواہی دے گا، اس وقت جو ہے پھر اس کے لیے جو ہے اس کی قبر جو ہے وہ وسیع کر دی جائے گی،
جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں اس کی آنی شروع ہو جائیں گی، اور جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہ جنت کو جو ہے وہ نظارہ کرے گا۔ اور جو بد کلمات والا ہوگا، جس کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہوگا میں کیا کر کے آیا ہوں، اس کے دل میں جو ہے وہ کلمہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کہا گیا دونوں زمینوں کو جو ہے وہ مل جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ وہ اس طرح مل جائیں گی کہ جس طرح جو ہے پسلیاں ایک دوسرے کے اندر جو ہے وہ گھس جائیں گی۔ تو آپ دیکھ لیجئے، جو چیز ہم بار بار یاد رکھتے ہیں، جس کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، جس کے اوپر ہم عمل کرتے رہتے ہیں، وہ چاہے سوئے ہوئے بھی ہوں تو آپ کا دل اس چیز کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ آپ آج کوئی سانگ سن لیجئے، کوئی گانا سن لیجئے، وہ آپ کے اندر وہی چلتا رہے گا۔ آپ اللہ کے کلمات کو پڑھتے رہیے، آپ سوئیں گے بھی تو آپ انہی کا ورد کر رہے ہوں گے، آپ جاگیں گے بھی انہی کا ورد کر رہے ہوں گے، اور جب کچھ کرنے لگیں گے تو پھر اللہ کی رضا سامنے دیکھیں گے۔ اگر اللہ کی رضا سامنے نہیں دیکھیں گے تو پھر حال جو ہے وہ اس درخت جیسا ہوگا جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے، جب چاہا اس کو اکھاڑا اور اکھاڑ کے تباہ کر دیا۔ وہی باطل، وہی نفاق کی باتیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ لیکن اگر اس کا عقیدہ کیا ہے؟ صحیح قرآن اور سننا، صحیح قرآن اور سننا۔ اگر ہم قرآن اور سننا کے علاوہ ہٹ کے بات کرتے ہیں تو پھر ہر وقت جو ہے وہ ہمارے مطمع نظر کیا ہوتا ہے؟ بیماری آ گئی، فلاں کی طرف دیکھ لو، کوئی رزق میں کمی آ گئی، فلاں کی طرف دیکھ لو، اولاد نہیں ہے، فلاں کی طرف دیکھ لو، فرمانبردار نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے باقی لوگوں کو پکارنا یہ نفاق ہے، چاہے ہم کلمہ پڑھ بھی لیں۔ اگر ہم کلمہ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر پراپر عمل نہ کریں تو مثال ایسی ہی رہ جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ یہ کلمہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ گھر کر جائے، اور جب ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ تو پھر اس کا مطلب ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم صرف زبان سے نہیں کہہ رہے بلکہ اس کو اپنے اندر جو ہے وہ عمل بھی کر رہے ہیں اس کا، کہ ہر کام کرنے سے پہلے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہی فرمایا ہے؟ اگر میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلوں گا تو پھر اس کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، مسلمانوں کے رجسٹر میں تو نام لکھوا لیا، یہاں پہ تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حاجی فلاں 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 ہے، لیکن اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں تو وہی کلمات ایکسیپٹ ہوں گے جو دل سے کیے ہوں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تو ان کے اوپر عقیدہ رکھا ہوگا اور ان کے اوپر عمل کیا ہوگا، تو تبھی وہ جو ہے وہ اوپر چڑھ سکیں گے، نہیں تو اوپر نہیں چڑھیں گے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ کتنے کلمات ہیں کہ جو زبان پہ تو بہت ہلکی ہیں لیکن عمل میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور کتنے کلمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں تو ایک اس لیے ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، طیب پاک لا الہ الا اللہ، یہی پاک کلمہ طیب لا الہ الا اللہ ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری مثال اس کی دی گئی، اور جو تو ثابت رکھے گا، جو دل میں گھر کر کے رکھے گا، دل کے اندر رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کلمات کو دنیا میں بھی جو ہے وہ ثابت رکھے گا، اور آخرت میں بھی جس وقت اس کو ضرورت ہوگی، جب قبر میں اٹھایا جائے گا، اگر تو دل میں سب کچھ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، من ربوں کا کہہ تو دیں گے شاید رب، من رسولوں کا، پھر وہ سوچیں گے اچھا کون سے رسول کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ ہم مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی ہمارے کانوں کو جو ہے وہ صدا سنا دی گئی، پہلا لفظ ہمیں اللہ کا پڑھا دیا گیا، محمد رسول اللہ کا پڑھا دیا گیا، اور اس کے بعد اگر ہم دل سے نہیں مانیں گے تو شاید وہاں پہ بھول جائے۔ آج بھی مصیبت میں جو ہے وہ جو سچے ہوتے ہیں ان کے دل سے اس وقت اللہ ہی نکلتا ہے، ان کے دل سے جس وقت کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی سر پہ پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، کوئی بجلی گرتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ان کے دل سے فوراً اللہ نکلتا ہے۔ جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا پھر ان کے دل سے بھی اس وقت اللہ نہیں نکلتا، اس وقت بھی جو ہے وہ ان کے منہ سے جو ہے وہ کچھ اور ہی کلمات جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ تو جو دوسرے ہوں گے غیر مذاہب والے جنہوں نے پتہ ہی نہیں ہوگا، ان سے پوچھیں گے اچھا اس شخص کو جانتے ہو، سن رکھا ہے اس کے بارے میں، اس رب کے بارے میں کیا پتہ ہے، سن رکھا ہے اس کے بارے میں، مذہب کیا ہے تمہارا، مذہب کیا ہوتا ہے، سن رکھا ہے۔ اور یا جو غلط ملت لوگوں نے پٹیاں پڑھا دیں، دیکھیں کلمہ صرف وہی جو اللہ کا دیا ہوا ہے، لوگوں کی غلط ملت پٹیاں پڑھائی ہیں، لوگ غلط ملت ارادے دیے ہوئے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ان کی کوئی جڑ ہے، نہ ان کی کوئی اصل ہے، نہ ان کا کوئی ویلڈ ایویڈنسز ہے، اور نہ ان کی جو ہے وہ کہیں ایکسیپٹنس ہے۔ ایکسیپٹنس اسی کی جس کے روٹس بھی سٹرونگ اور جس کا تنا بھی سٹرونگ اور جس کا شاخیں بھی جو ہے وہ اوپر والی۔ اب اگر ہم جتنا اس کو دل میں بٹھائیں گے اتنا ہمارے لیے جو ہے وہ جتنا ہم اس کے اوپر پھر عمل کریں گے تبھی ہم اس سے جو ہے وہ یہ ہمارے دلوں میں گھر کرے گا۔ اگر نہیں کریں گے، ہم بھی انہی طرح لا الہ الا اللہ کہہ تو دیا، ہمارے اعمال ویسے نہیں ہوں گے تو پھر نہ تو دنیا میں یہ قبول ہوگا اور نہ یہ آخرت میں ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ ایک چیز اور رہ گئی مجھے کہ جس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھتے تو جنازہ پڑھنے کے بعد آپ قبر کے سرانے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، اللہم ثبتہ بالقول الثابت۔ لوگو بھائیو اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو، اس سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے تاکہ یہ اپنی باتوں میں ثابت قدم رہے وہاں پہ، یہ نہ ہوگے وہاں پہ جا کے اس کے ذہن سے وہ نکل جائے، اگر دنیا میں سے نکلا ہوگا تو وہاں پہ بھی نکل جائے گا۔ تو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جس وقت بھی کوئی جنازہ پڑھتے اس وقت یہی کہتے کہ اس کو جو ہے اس دعا کرو اس کے لیے کہ یہ وہاں پہ اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں اس سوال جواب میں ثابت ہو جائے۔ ویسے تو پہلے جس وقت سانس کی ڈوری ٹوٹے گی وہیں سے منزلوں کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب وہاں پہ سوال جواب ہوں گے وہ سوال جواب مسلمان کے لیے جو تو ایمان کی حالت میں گیا ہوگا اور ان کلمات کو جانتا ہوگا، اللہ کی گواہی دے گا، رسول کی گواہی دے گا، اپنے دین پہ قائم ہوگا، تو اس کے لیے تو پھر پل بھر میں وہ ایسے سلا دیا جائے گا جیسے ایک دلہن سوئی ہوتی ہے کہ دلہن کو جب کون اٹھا سکتا ہے جو اس کا سب سے پیارا اس کا ہوتا ہے، اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ روز محشر جو ہے وہ اٹھائے گا، اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے تو پھر ایسے جو ہے وہ لوہے کے ہنٹر لے کے مارنے والے ہوں گے، اتنی زمین ملا دی جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں گی، اور پھر وہ جب تک روز محشر نہیں ہے نا تب تک ویسے ہی رہے گا۔ تو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیجئے، نہ صرف ان کلمات کا ذکر کرنا بلکہ ان کو اپنے اندر بسانا، ہر کام کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مد نظر رکھنا۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔